جان موسا او موسا جان او. یہ کتنی پیاری بات ہے کہ موسا علیہ السلام کی جان وہ تھے اور موسا علیہ السلام ان کی جان تھے، یعنی دونوں ایک دوسرے کی جان تھے. عیسیٰ جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی جان تھے. دا سول آف موسیز، دا کرائسٹ واز دا سول آف موسیز اینڈ دا موسیز واز دا سول آف جیسس. تو دونوں ایک دوسرے کی جان تھے. اور جان کیوں تھے؟ جان اس لیے کہ دونوں، ویسے تو سارے نبی ایک دوسرے کی جان ہے نا، مطلب یہ تو ہمارے یہاں بھی ہے ہر دور میں کہ انبیاء سارے احترام میں سب برابر ہیں، یعنی کسی بھی نبی کا انکار نہیں کر سکتے، کسی بھی نبی کی توہین نہیں کر سکتے. اور ادنا درجے کی توہین بھی کفر ہے کسی بھی نبی کی. اور سب پہ ایمان لانا برابر ہے، کم و بیش بھی نہیں ہے کہ میں ان کو زیادہ مانتا ہوں ان کو کم، یہ بھی نہیں ہے. تو یہ تو ہے نفس نبوت کا حکم اور اس کا اثر، کیونکہ یہ قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. اس کو کہتے ہیں نفس نبوت میں برابر ہو. اور اس کا تقاضا یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ ایمان سب پہ یکساں ہے. اچھا، اور دیگر جو چیزیں ہیں جیسے ان کے عہدے، منصب، مناصب، فضائل، درجات، مراتب، تو یہ مختلف ہے، اس میں فرق ہے. اللہ نے جس کو پھر جتنا زیادہ مرتبہ دیا، کوئی زیادہ مقرر، کوئی اور زیادہ مقرر، جیسا کہ تیسرے پارے کے آغاز میں آپ پڑھتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہاں واضح کر دیا کہ ان میں مراتب کا اور درجات کا فرق ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں نا، وہ فارسی کا ایک فریز ہے، گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، کہ اگر فرق مراتب نہیں کرو گے تو یہ بھی زندگی ہے. یہ بھی کوئی صحیح عقیدہ نہیں ہے کہ آپ سب کو برابر مان کے بیٹھ جاؤ. ہاں، برابر ماننا ہے نفس نبوت میں، نفس نبوت میں برابر ہے، لیکن فرق مراتب بھی رکھنا ہے. یہ بھی جاننا ہوگا کہ اس کو اللہ نے کیا مرتبہ دیا، تو وہ ہم جانتے ہیں. پھر آگے فرمایا جیسے ورفعنا بعضهم درجات، اور ہم نے کسی کو درجوں بلند کیا، اور وہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو اللہ نے یہ چیز بھی رکھی. اسی طرح صحابہ کے درمیان ہے، صحابہ بھی نفس صحابیت میں برابر ہیں، نفس صحابیت میں تمام اصحاب برابر ہیں. ٹھیک ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نفس صحابیت میں برابر، کیونکہ صحابیت ایک جوہر ہے، ایک وصف ہے جو ان کو حاصل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. جب وہ ایک دفعہ حاصل ہو گیا تو اس جوہر میں، اس وصف میں، اس شے میں سب برابر ہے. لیکن درجات میں فرق ہے، مراتب میں فرق ہے. جو مرتبہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے وہ کسی اور صحابی کا نہیں. تو اس لحاظ سے پھر افضل کہا جاتا ہے. تو اب یہ فرق کرنا ضروری ہے، جیسے وہاں پہ فرق رکھا گیا ایسے یہاں بھی یہ فرق رکھا جائے گا، کون کس مرتبے پر فائز. اور یہ ہمیں چونکہ بتا دیا گیا شرعی طور پہ کہ بھئی ان کا یہ مرتبہ ہے، جیسے انبیاء کرام میں ہمیں شرعی طور پہ بتا دیا قرآن و سنت کی روح سے، اور ہمارے اسلاف کے عقیدے سے ہمیں پتہ چل گیا تو ہم اسی کے قائل ہیں. اسی طرح اصحاب کے درمیان بھی قرآن و سنت سے اور اسلاف کے اتفاق سے جو چیز طے ہو گئی ہم اس کے وہ قائم. باقی جہاں ہمیں نہیں معلوم، جیسے باقی بہت سارے جو ہیں، اور 1,00,000 سے اوپر انبیاء ہیں اور 1,00,000 سے اوپر صحابہ ہیں، تو اب سب کے بارے میں نہیں پتا کون کس مرتبے پہ. تو اس میں ہمیں ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس وہ سب محترم ہے ہمارے لیے. تو یہ حکم ہے. تو اب جان کا جو مسئلہ جو کہا یہاں پہ کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جان ہے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی جان ہے. تو یہاں پر اس کا ایک اور مطلب اصل میں کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں جو یہ بات کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک اور خاص تعلق ہے، اور وہ یہ کہ دونوں جو ہیں وہ تقریباً ایک ہی جیسا پیغام لے کر آئے ہیں، بس کچھ احکام میں فرق ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت اور ان کی کتاب کی تبلیغ فرما رہے ہیں، اور آپ کی کتاب جو ہے وہ دراصل ان کی شریعت کی کچھ شرح ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے اس کتاب کی کچھ تشریح ہے اور اس کے اندر کچھ تبدیلی، بس. یعنی ایسی تبدیلی جیسے یہودیوں کے لیے کچھ احکام سخت تھے تو عیسائیوں کے لیے نرم ہو گئے.
اس قسم کی تبدیلیاں ہیں. اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں صاحب شریعت ہیں، اپنی شریعت رکھتے ہیں اور اپنی کتاب رکھتے ہیں، تو اس لیے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے وہ منسوخ ہو گئی. سمجھے نا، وہ منسوخ ہو گئی. تو اب عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ تعلیم دے رہے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بالعموم خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ ہماری کتاب قرآن مجید جو ایک حالانکہ مکمل کتاب ہے قیامت تک کے لیے، اور اس میں وہ سب کچھ آ گیا جو پہلے نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بعض احکام وہ ہیں جو پہلے بھی تھے اور آج بھی، اور قرآن ان کی تصدیق بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ باقاعدہ جیسے بتایا گیا کہ یہی ہم نے پہلے رکھا تھا. تو وہاں پر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت کچھ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے ہے. چونکہ ادھر یہودیوں نے اس کو ڈسپیوٹڈ کر دیا تھا، متنازع بنا دیا تھا، اور اس میں کئی ورژن آ گئے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھر ایک کر دیا. تو یوں دیکھا جائے تو یہ متحد الاصول ہیں، متفق الاصول ہیں، متحد المشرب ہیں، دونوں ہستیاں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے نا. متفق الاصول ہیں اور متحد المشرب ہیں. ان کا مشرب ایک ہے، ان کے اصول ایک ہیں. ہاں کچھ احکام میں بہل نرمی کی گئی اور وہ آپ نے عطا فرمایا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام. تو اب اس میں پھر یہ فرق کرنا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ماننا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہونا، یہ اور بھی زیادہ غلط ہو گیا. اب ویسے بھی کسی بھی نبی کو ایسے نہیں ماننا چاہیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی ایسے مانے کہ سابق انبیاء کا انکار کرے تو یہ بھی کفر ہے، یا ان کی تحقیر کرے. اور جب یہاں اتنی یک جہتی ہے اور یہاں جب ایسا اتحاد ہے دونوں ہستیوں میں، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام میں، تو یہاں تو اور بھی زیادہ یہ برا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا کہہ رہا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا. یعنی یہودیوں کا بھی یہی ہے، دیکھ لیں آپ، اسی بادشاہ کی طرح ہیں آج بھی یہودی، عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن، بدترین دشمن. اور جتنے الزام و تہمتیں یہودیوں نے لگائے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، کسی نے نہیں لگائے. یہ تو قرآن پاک نے آ کے ان کی شان بیان کی اور بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کس بزرگی کے حامل ہیں، ان کی والدہ کا مقام. تو یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ جہاں ایسا اتحاد پایا جا رہا ہو مشرب میں اور اصولوں میں، وہاں اس کو الگ الگ کر کے دیکھنا. یہی چیز آج یہاں آ گئی ہمارے اندر کے معاملے میں، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے معاملے. بالکل اسی صحابہ کرام اور اہل بیت کا معاملہ اصولاً ایک ہی ہے، دونوں متحد الاصول ہیں، متحد المشرب ہیں، دونوں کی اصل ایک ہی ہے، ایک ہی کھاٹ سے سیراب ہوئے ہیں، ایک ہی چشمہ فیض سے فیض پایا ہے، اور دونوں نے جام کوثر پیا ہے انہی ہاتھوں سے، ایک ہی ہاتھ سے، اور دونوں کی نسبت ایک. صحابہ اہل بیت سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں. مگر یہ سمجھنا کہ بھئی ان کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا انکار کرو، ان کو ہم جبھی قبول کریں گے جب ان کو دور کریں گے، یہ ہے وہ یہودیت والا شائبہ جو اس امت میں آ گیا. یہ یہودیت والا شائبہ ہے، یہ سب سے پہلے یہودیوں نے کیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان. تو یہ آ گیا ہمارے اندر یہ شائبہ. آج کچھ لوگ جو ہیں اہل بیت اطہار کو ماننے کا مطلب یہ لے رہے ہیں، اور خاص طور پہ بعض اصحاب کو تو بالکل نشانے پہ رکھا ہوا ہے معاذ اللہ، جیسے حضرت امیر معاویہ اور ان کے اوپر خاندان بڑے بڑے اصحاب ہیں حالانکہ اس، تو ان میں سے کسی کو وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو قبول کر لیا تو اہل بیت اطہار کا جو حق ہے وہ فوت ہو جائے گا. یہ ظلم ہو رہا ہے جناب، اور یہ اثرات بہت دور دور تک پھیلائے گئے ہیں، اور یہ بالکل بہت خطرناک قسم کی کنفیوژن امت کے اندر ڈالی گئی. یہاں تک کہ بہت سے ایسے ہمارے سادات جو ہیں، سید صاحبان، سادات کرام، وہ بھی اس قسم کی گمراہی میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو ذاتی مسئلہ ہے، ہم تو چونکہ آل ہیں، اولاد ہیں، تو ہم کیسے ان کو قبول کریں جن کے ساتھ اختلاف ہو چکا، صفین کا واقعہ ہو گیا، جمل کا معاملہ ہو گیا، تو ہم کیسے قبول کریں.
تو انہوں نے یہ باور کیا ہوا ہے بھائی کہ اگر ہم نے ان کو قبول کر لیا تو ہم اولاد ہونے کا حق ادا نہیں کر پائیں گے، پھر اپنے باپ دادوں کے غدار ہو جائیں گے معاذ اللہ، اور ہم اپنے نسب سے بے وفائی کے مرتکب کہلائیں گے. یہ سمجھے. وہ جیسے ریاض حسین شاہ جو ہیں وہ پنڈی میں بیٹھ کر بھی کی بات ہے گزشتہ چند دن پہلے کی، کہہ رہے ہیں جی وہ ہم تو آپ کو مانتے ہیں وہ صفین اور جمل کی لڑائیوں کو سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں، آپ ہی نہیں مانتے، ہم نے تو مانا آپ نے نہیں مانا. یہ دیکھیے انہوں نے اپنی کیا پوزیشن سیٹ کی ہے اور کس طرح یہ ایک چیز کو خاندانی لڑائیاں بنا کر نبھا رہے ہیں. یہ خاندانی لڑائیاں قبائلی جیسے لڑائیاں ہوتی ہیں، خاندانی تعصبات ہوتے ہیں، اس طرح کا تعصب بنا لیا اس کو. یہ گمراہی ہے. تو ان معاملات کو ایسے دیکھنا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور گمراہی کی بات ہے، اور یہ یہودیت کا پیٹرن ہے، یہودی پیٹرن ہے. ان میں تھا یہ. اس طرح وہ دیکھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم مانتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مان سکتے، وہ تو ان کے معاذ اللہ دشمن ہے. تو اس لیے یہ آج ہمارے یہاں بہت خرابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس سے لوگوں کو نجات دلائے، اور جو لوگ گمراہ ہو گئے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور اس سے ہمیشہ بچے. ٹھیک ہے جی. ایسا ہرگز نہیں ہے. صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سب ہمارے لیے محترم اور ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہی کی عظمت و اہمیت ہمارے دلوں میں جاگوزی فرمائی، اور قرآن پاک میں بھی دونوں کا ذکر موجود ہے. اور ویسے سبھی صحابہ ہیں. اہل بیت اطہار تو صرف ایک پہچان کے لیے ہم الگ بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار ہیں جو اللہ کے نبی کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں، باقی ہیں سارے صحابہ. اور جو صحابہ کی بات آئی ہے جہاں بھی، اس میں یہ سب شامل ہیں اور سارے ہمارے لیے محترم ہیں.